رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق محبت سے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ درود محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل شانہ وعمن والہ شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا معبود حضور سرور کائنات فخر موجودات کے معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارض و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سفر المظفر شریف کا مہینہ اولیاء کاملین کے ذکر کا مہینہ ہے، بزرگان دین کے اوراس مبارک کا ماہ مقدس ہے، جن میں حضور قدوۃ السالکین زبدۃ القاملین
مرکز انوار و تجلیات حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مقدس 18، 19 اور 20 صفر کو ہر سال آپ کے مزار پر انوار پر تذکر و احتشام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے عوام الناس، علماء اور بڑے بڑے اولیاء عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت فرماتے ہیں۔ اس سال 978واں عرس مبارک جو ہے وہ آپ کا منعقد ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس عظیم المرتبہ ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جو اسلام کے بہت بڑے محسن ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جائیں اور اپنے محسنوں کا ذکر نہ کریں اور ان کا شکر ادا نہ کریں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کے ذریعے اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ انہی کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، صداقت ملی، دیانت ملی، شرافت ملی، اخلاقیات، جو کچھ بھی ملا ہے یہ اولیاء کرام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم المرتبہ ہستی ہے کہ جن کا سلسلہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہر ولی کا سلسلہ یا ان کا جو عرس ہوتا ہے یا اہتمام و نصرام ہوتا ہے، ان کی اولادیں آگے چلاتی ہیں، یا ان کے خلفاء ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں۔ مگر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی کوئی نہیں، آپ کے خلفاء بھی کوئی نہیں کہ آپ نے خلافتیں بانٹی ہوں، اور نہ ہی آپ کے مریدین کا کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو مرید کیا ہو، مگر اس کے باوجود آپ کا سلسلہ سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی بزرگ ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد موجود ہے۔ حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد موجود ہے، جو ان کے سلسلے کو آگے چلا رہی ہے۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے، جو ان کے سلسلے کو آگے چلا رہی ہے۔ اسی طرح دیگر اولیاء کرام، ان کی اولادیں موجود ہیں جو ان کے سسٹم کو، ان کے نظام کو، ان کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد بھی نہیں، نہ ہی ان کا کوئی خلیفہ ہے، مگر ان کا سلسلہ سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل روحانی فیض جو ہے، یا ان کی جو اولاد ہے، وہ کشف المحجوب ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ یہی ان کی اولاد ہے، یہی جناب ان کے خلفاء ہیں، یہی ان کے مرید ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا مطالعہ کرنے سے کبھی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، بھٹک نہیں سکتا۔ اور یہ اسم با مسمہ ایسی کتاب ہے، جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے۔ کشف المحجوب کا معنی ہے پوشیدہ رازوں کو، پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے والی، حجاب اٹھانے والی، پردہ اٹھانے والی۔
تو یہ وہ کتاب ہے، اگر اس کو پڑھا جائے، ویسے تو یہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ عام فہم ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو پڑھنے کے لیے بھی کسی ٹیچر کی ضرورت ہے، استاذ کی ضرورت ہے۔ جب کسی استاذ کے ذریعے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو یہ رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ یہ تصوف کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جس کو شیخ نہ ملے، شیخ تو ملنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کوئی راہبر مل جائے، کوئی رہنما مل جائے، کوئی ہادی مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملے، کوئی شیخ کامل مل جائے جو ہماری منزلوں کو طے کروا دے۔ تو جس بندے کو جوانی میں مل جائے، شباب کے عالم میں مل جائے، 18 16 17 18 سال کی عمر میں جس کو شیخ مل جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا۔ نہیں تو اکثر اوقات لوگوں کو وہ ڈھیر عمر میں جا کر 40 50 سال کی عمر میں کسی کو شیخ ملتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں جا کر ملتا ہے۔ تو جس بندے کو جوانی میں مل جائے، سمجھو اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو گیا کہ اسے جوانی میں، شباب کے عالم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا مرد کامل ملا دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ نفس کے شر سے محفوظ ہو گیا، وہ ہر قسم کی شیطانی حرکتوں مرکزوں سے اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ شیخ کامل مل جائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ فرماتے جس کو شیخ نہ ملے وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے کام کشف الماجوب کو اپنے مطالعے میں رکھے، یعنی اس کا مطالعہ کرے اور وہ انشاءاللہ شیخ کا کام کرے گی، رہنما کا کام کرے گی۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانی اولاد ہے وہ کشف الموجود ہے، یہ آپ کا اصل تبرک ہے، اصل لنگر ہے۔ ویسے تو ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو وہاں روحانی لنگر بھی مل جاتا ہے، جسمانی لنگر بھی مل جاتا ہے، اور جو بھی وہاں طلب کرنے والا جس کے اندر کوئی تجسس ہے، پیاس ہے، تشنگی ہے، وہ جو بھی چاہے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں اس کو ہر قسم کی خوراک مل جاتی ہے، روحانی خوراک بھی مل جاتی ہے۔ اگر کسی نے علم کی پیاس بجھانی ہے تو علم کی دولت بھی عطا ہو جاتی ہے، اگر کسی کو روحانی غذا چاہیے تو حضور داتا صاحب روحانی غذا بھی عطا فرماتے ہیں، اور جسمانی غذا تو 24 گھنٹے وہاں ملتی ہے۔ اور ان کا لنگر الحمدللہ، ان کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ کسی خانقاہ میں آپ کو اتنا لنگر نظر نہیں آئے گا جتنا حضور داتا صاحب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری افغانستان کی سرزمین غزنی میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ غزنی صوبہ ہے افغانستان کا، اور اس کے 2 محلے ہیں، ایک کا نام ہے جلاب اور دوسرے کا نام ہے حجویر۔ ایک محلے میں آپ کے ننہال رہتے تھے، دوسرے محلے میں آپ کے ددھیال رہتے تھے۔ آپ کا بچپن انہی 2 محلوں میں گزرا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ نے ابتدائی تعلیم انہی غزنی کے شہر میں اسی محلے میں اپنے بزرگوں سے حاصل فرمائی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حصول علم کے لیے میں نے دیگر شہروں کا سفر کیا، اور ان میں اسی پٹی سے آگے چلے جائیں تو جیسے ازبکستان ہے، سمرقند، بخارا، ان شہروں میں آپ فرماتے ہیں اس وقت بڑے بڑے شہرا آفاق، بڑی بڑی علمی تحقیقی شخصیات اور بڑے بڑے سکالر وہاں موجود تھے۔ آپ فرماتے جن سے میں نے اکتساب فیض کیا، یعنی علم حدیث، تفسیر، فقہ، ادب، تمام علوم پر آپ فرماتے مکمل میں نے دسترس حاصل کی۔ یعنی یوں سمجھو کہ حضور داتا صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ، اپنے وقت کی بہت بڑی عظیم علمی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ فرماتے اس کے بعد میں نے کہا کہ اب کسی مرد کامل کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ آپ فرماتے اس وقت میں نے پھر وصول علم کے بعد، تکمیل کے بعد، آپ فرماتے ہیں پھر سیاحت میں نکلا۔ اولیاء کرام کی سیاحت ہمارے جیسی تو نہیں نہ ہوتی، وہ تو کسی جستجو میں نکلتے ہیں۔
آپ فرماتے میرا آخر اللہ تعالیٰ نے میری وہ منزل بھی آسان فرما دی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چاہے کوئی بندہ جتنا مرضی عابد و زاہد بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، عالم و فاضل بن جائے، اسے کسی نہ کسی شیخ کامل کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام جن کے آپ مرید ہیں، کوئی نقش بندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں یا دیگر سلاسل کے لوگ ہیں، یہ کسی نہ کسی شیخ کامل کے مرید ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شیخ کامل کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہرولی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے شیخ ہیں، غوث الاعظم ہیں، مگر آپ نے بھی بیعت کی۔ آپ کے شیخ کامل کا نام ہے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضور غوث الاعظم کے شیخ کامل کا نام ہے۔ تو چاہے جتنا بڑا شیخ ہو، پیر ہو، عالم ہو، اسی کسی نہ کسی پیر کامل کی، شیخ کامل کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ جب وہ بیعت کرتا ہے، یعنی اپنے شیخ کے ہاتھوں میں جب ہاتھ دے دیتا ہے تو یعنی اپنے شیخ کا مرید ہو گیا، اور پھر شیخ کا ہاتھ ان کے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں، بڑے پیر صاحب کا ہاتھ اس سے بڑے پیر صاحب کے ہاتھ میں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی بہروپیہ آ جائے، دو نمبریہ آ جائے، جیسے آج تو اللہ ماشاءاللہ فراڈ زیادہ ہے، ہاں جی، ملاوٹ ہے ہر شے میں، تو صوفیزم میں بھی بعض مرتبہ ایسے بہروپیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی درمیان میں بہروپیہ آ جائے تو سلسلہ کٹ جاتا ہے، وہ جو منازل ہیں فیض کی منازل وہ رک جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر شیخ کامل مل جائے جس بندے کو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں اپنے شیخ کامل کی تلاش میں نکلا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب جستجو ہو، تجسس ہو، تڑپ ہو، طلب ہو، تو اللہ تعالیٰ منظر آسان فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے میرے رب نے مجھے جو شیخ ملایا، اور واقعہ ہی شیخ کامل اللہ نے ملا دیا۔ آپ فرماتے اس ہستی کا نام ہے خواجہ خواجگان ابو الفضل بن محمد حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا دمشق کی سرزمین پر بیت الجن، بیت کہتے ہیں گھر کو، جنات کہتے ہیں جنات کا گھر، یعنی وہاں حضور داتا صاحب کے شیخ کامل کا ڈیرا تھا، بسیرا تھا، اور اس کے ارد گرد جنات بستے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے ملاقات کی، زیارت کی، تو میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہی مجھے مرد کامل ملا دیا۔ آج کچھ لوگ نادان کہتے ہیں ہمیں پیروں کی ضرورت نہیں، شیخ کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جہنم میں جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت، کچھ ہی بولو، جنت میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہاں عرف کھڑی بولے، آپ فرماتے رادے رادے او ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں را دے، اور بن مرشد اور تینوں را نہیں لبنا، ایویں مروئی سے وچرا دے۔ فرمایا بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا، ایویں مروئی سے وچرا دے۔ یعنی ایک ہمارے حاجی محمد یوسف نگینہ، حضرت یوسف حاجی محمد یوسف نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی میں نے زیارت کی بچپن میں، بڑے بڑے یہ ہمارے مشہور عالم دین تھے لاہور کے، علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر صاحب، ہاں جی، حضرت یوسف نگینہ۔ وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، شرق پور شریف یہ آیا کرتے تھے، اور سمجھو میں کوئی آپ کو 45-50 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔
اس وقت یہ اسٹیج پہ ایک نعت پڑھتے تھے، آپ فرماتے تھے مکتا سی مکتا، وہ فرماتے تھے گل من یوسف نگینے دی، گل من یوسف نگینے دی، یہ سب ٹکڑے نہیں جنت دے، یہ سب ٹکڑے نے فرمایا گل من یوسف نگینے دی، فرم بن مرشد کامل تے سالک کے دے عشق دا راہ نہ مل بیٹھی، بن مرشد کامل تے سالک کہ دے عشق دا راہ نہ مل بیٹھی، انہاں راواں دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاواں ہوندیاں نے، انہاں راواں دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاواں ہوندیاں نے۔ یعنی اگر شیخ کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ منزل طے کرنو اللہ تک رسائی حاصل کر لے تو قدم قدم پر شیطان جو ہے نا بڑی بڑی بلائیں بڑی بڑی مصیبتیں انسان کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یار ہم حضور غوث پاک سے بڑے ہیں، اونچی بولو نا، اور اونچی یار، کیا ان پر شیطان نے حملے نہیں کیے؟ بولو نا، داتا صاحب پر، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نکل گئے، کیونکہ پیچھے شیخ کامل تھا نا۔ جب شیطان نے بہکاوا دیا کہ عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت قبول ہو گئی، آج کے بعد تجھے عبادت کی ضرورت اونچی بولو نہیں، ہاں جی، تجھ پر حلال کو حرام کو بھی حلال کر دیا ہے۔ آپ فرماتے جب میں نے یہ سنا کہ کون ہے جو مجھے نمازیں بھی معاف کر رہا ہے، عبادت بھی معاف کر رہا ہے، نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، یہ کون ہے جو مجھ پر حرام کو حلال کر رہا ہے؟ آپ فرماتے فوراً میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ لانتی بھاگ گیا اور جاتے جاتے پھر اس نے کہ مسائل بھاگا، کہنے لگا عبدالقادر میں نے اس سے پہلے بڑے بڑے عابدوں زاہدوں کو میں نے گمراہ کیا، مگر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرمایا لانتی دوسرا حملہ کر رہے، فرمایا میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ اتنے بڑے بڑے علم دا جناب والا لے کے نا غرور تے تکبر کہ میرے پاس ہی بڑا علم ہے، بڑی یہ ہے وہ ہے، وہ اپنے بھی میں جو ہوتی ہے نا، میں اگر انسان کے اندر سے یہ نکل جائے نا، بعض بزرگوں کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں ان کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، ان میں کا لفظ ہے ہی نہیں، میں کا اونچی بولو، یہ جڑے بندے کہتے ہیں نا میں اے جب چھری دے تھلے آتی ہے نا بکری میں کر دیے، وہ پھر میں ادو ہی نکل دی ہے، ہاں جی، اس وقت پھر میں اونچی بولو پہلے بڑا شور مچا دیے، بڑا رولا پا دیے، میں کر دی پھر دیے، تو اس لیے اور میں تے کچھ بھی نہیں، میں تے اونچی بولو کیا کرو میں اس لیے فرمایا میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رحمۃ اللہ علیہ، رات میں ایسے ہی ایک کلپ ان کا آ گیا تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کے بچوں کا نکاح کس نے پڑھایا، آپ کے بچوں کا نکاح؟ تو آپ نے فرمایا ان کے ابو نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ گل تھوڑی سمجھ میں نے پتہ کوئی نہیں آنی، فرمایا ان کے ابو نے پڑھایا۔ بھئی یہ کیوں کہا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے پڑھایا، میں نے، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میں نے پڑھایا، فرمانے کہ نہیں ان کے ابو نے پڑھایا۔ کیا مانا میں والا لفظ ٹھیک؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پڑھایا تو خود ہی ہے، مگر اس کی نسبت یہ نہیں کہ میں والا کام جو ہے نا یہ میں ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ میں نکل جاتی ہے تو پھر جناب والا دریچے کھل جاتے ہیں، پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ تو سمندروں کے سمندر پی جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ بعض بندے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں میں اے کر دیاں گا، میں او کر دیاں گا، میں کڑی نو منڈا بنا دیاں گا، منڈے نو کڑی بنا چھڑاں گا۔ سمجھو اے بندہ ہے بکواس کردا ہے، اے پانڈا اندروں خالی ہے، بولو پانڈا ایویں تے جڑا پریا ہوندا ہے وہ بولدا اونچی بولو یارو بولدا اج تے ہے نہیں خالی، آج خالی پانڈے بے شمار ہیں، اور پریا کوئی ہے، پریا عارف کھڑے میاں محمد فرماتے نے پانی بھرن سہیلیاں اور رنگا رنگ گھڑے اور بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، جس دا توڑ چڑھے، تے خدا کرے توڑ چڑھ جائے، توڑ
کئی ادھ وچکار روڑ پہنتے ہیں، کوئی اتوں نکلتے ہیں انہیں جمعہ پڑھ کے نکلنا تو اتنے جا کے روڑ پہنا ہے، اجے گیٹ تو باہر نہیں جانا تو کئی اتنے ہی روڑ جاندے نے، کئی دروازے سے جا کے روڑ پہنتے ہیں، کوئی جناب دکان تے پہنچن تو پہلے ہی وہ سارا کچھ جو کچھ انہیں لیا ہوتا اتنے روڑ کے تے خالی ہاتھ بہ جاتا ہے جا کے۔ نہ خدا کریا کرو کہ یار بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، یہ توڑ چڑھ جائے۔ یہ صوفیزم ہے، یہ بزرگان دین کا سلوک ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ ان میں تکبر غرور نہیں ہوتا۔ میں والی بات یہ میں نکل جائے تو پھر انسان بن جاتا ہے جی ہاں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کامل کی صحبت میں پہنچے، اللہ نے منزل آسان فرما دی، اور آپ کے شیخ کامل کا اسم گرامی کیا ہے؟ ابو الفضل بن محمد حسن خطری رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ یار جب حضور داتا صاحب کے پیر صاحب کا، داتا صاحب کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کے شیخ کامل کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے جب منازل طے ہو گئی، ایک دن میرے شیخ نے اپنا سر انور میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ہاں جی میں دمشق گیا ہوں، ملک شام میں نے پھرا ہے، الحمدللہ بڑے بڑے اجلہ اولیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کبار، ازواج مطہرات، بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے وہاں مزار شریف ہیں۔ خدا کرے کہ زندگی پھر لے جائے ہاں جی، پھر کوئی ایسا سبب بن جائے کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، آسانیاں پیدا ہو جائیں، ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ بڑی بڑی عظیم ہستیاں وہاں آرام فرمائیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں میری گود میں میرے شیخ کا سر تھا، اور میرے شیخ نے فرمایا علی حجویری بیٹا، میں تمہاری ڈیوٹی ہند کی سرزمین پر لاہور میں لگا رہا ہوں۔ شیخ بیٹھا کہاں ہے؟ دمشق کی بیت الجن غار، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے، بسیرا ہے، اور نگاہ پڑ رہی لاہور کی سرزمین پر۔ میں کیا ہمارا وزیر اعلیٰ، ہمارے گورنر صاحب بیٹھے لاہور میں ہوتے ہیں، انہیں لاہور کی خبر ابول چھٹوں کو لاہور کی خبر، ہمارا پناہ منسٹر بیٹھا اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس کی ناک کے نیچے ایسے ایسے کام ہو جاتے اس بیچارے کو پتا۔ مجھے بولو کچھ سیمپل تو میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں نا جی، وہ ایسے ایسے کام ہو جاتے اسلام کے خلاف، اور وہ بیچارے اوپر نام مدینے کا لیتے رہتے، ریاست مدینہ ریاست مدینہ، نیچے ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کا مدینے کی ریاست سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہاں جی، ان کو اپنی ناک تلے پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، مگر ایک طرف حضور داتا صاحب کے شیخ کامل موجود ہیں، اور ان کی نگاہ پڑ رہی ہے لاہور کی سرزمین پر۔ اب لاہور کا وقت بلند ہونے لگا، لاہور کے مقدر کا ستارہ چمکنے لگا۔ شیخ کامل نے فرمایا بیٹا علی حجویری، میں تمہاری ڈیوٹی لاہور لگا رہا ہوں۔ آپ نے عرض کی حضور مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجئے۔ ہر مرید صادق کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے اپنے شیخ کی صحبت میں رہوں، شیخ کے پاس رہوں۔ آپ کی بھی یہ تمنا تھی، دل کی حسرت تھی، مگر شیخ کا حکم تھا کہ بیٹا تجھے لاہور جانا ہے۔ آپ نے شیخ کے حکم کی تعریف کی، آپ دمشق کی سرزمین سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ اس دور کی بات ہے، مواصلاتی نظام جیسے آج اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، ہوائی جہاز موجود نہیں تھے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اب آپ اس دور کا اندازہ لگا جب لوگ حج کرنے جاتے پیادہ، سال 2 سال لگ جاتے، لوگ حج کر کے واپس لوٹتے، کئی مہینے لگ جاتے، مگر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ جب لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے سال لگے ہوں گے، کتنے مہینے لگے ہوں گے۔ مگر جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، کتابوں کو کھنگالا، مگر آگے سے خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں ملتا کہ حضور داتا صاحب کتنے ٹائم میں لاہور آئے۔ مگر میری کیفیت، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے
کہ جب شیخ نے ان کو حکم دیا کہ بیٹا علی حجویری تمہاری ڈیوٹی میں نے لاہور میں لگا دی ہے، تو ان کے آنے کا انتظام بھی فرما دیا۔ یعنی حضور داتا صاحب کا ایک قدم دمشق کی سرزمین اور وہاں کی بیت الجن غار کے دروازے پر تھا، اور دوسرا قدم لاہور کے راوی دریا پر تھا۔ اللہ نے وقت کی تنابوں کو کھینچ دیا، وقت کی تنابوں کو سمیٹ دیا، زمین سکڑ گئی، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے علی حجویری ایک قدم میں لاہور پہنچ گئے۔ میں نے کہا جب داتا صاحب کا یہ مقام ہے، داتا صاحب کے شیخ کا مقام کیا ہوگا؟ جب آپ کے شیخ کی نگاہ بصیرت کا یہ عالم ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ اور یہ اللہ کا بڑا مقام ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو گیا؟ میں کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کاش کہ تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا۔ یہ جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جتنے گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ عقل اور علم سے پیدل خالی ہیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں اولیاء کرام پر۔ قرآن میں آصف بن برخیہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لایا ہے یا نہیں لایا؟ قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ بولو۔ بارہا آپ نے سنا ہے، یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور کی سرزمین پر ولی کامل لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی بزرگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے حضور داتا صاحب کی زیارت کے لیے تشریف لائے، ان کے مزار پر حاضری دی، مگر لاہور کی فضا ایسی ان کو سازگار لگی، پسند آئی کہ پھر لاہور سے جانے کو جی ہی نہیں کیا، لاہور میں ہی رہ گئے۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح حضرت میرا مولوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ گدار رحمۃ اللہ علیہ۔ شہر لاہور میں جتنے بھی اولیاء ہیں یہ سارے کے سارے حضور داتا صاحب کی زیارت کے لیے تشریف لائے، مگر لاہور بڑی وسعتوں والا ہے۔ یہ حضور داتا صاحب کا جب سے قدم لگایا نا، لاہور میں اتنی وسعت آ گئی کہ لاہور میں بڑے بڑے لوگ آ کر سما گئے۔ آج اتنا بڑا شہر ہے کہ آج بھی اگر کوئی باہر سے آ جاتا ہے یہ اس کو بھی جگہ دے دیتا ہے۔ لاہور میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی وسعت ہے کہ اپنے دامن میں، جی اپنے دامن میں یہ سب کو جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور فیض عالم کا فیض ہے، یہ داتا علی حجویری کا فیضان ہے۔ تو حاضرین محتشم، آپ جب لاہور تشریف لائے اور لاہور کی سرزمین پر قدم رکھا اور لاہور کا وقت بلند ہو گیا، 1000 سال پہلے یہاں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ کفرستان تھا، کوئی گائے کو خدا بنا کے پوج رہا تھا، کوئی چوہے کو خدا بنا کے پوج رہا تھا، کوئی کچھوے کو خدا بنا کے پوج رہا تھا، کوئی لکڑ اور پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا۔ مگر جب حضور داتا صاحب تشریف لائے تو یہاں کفر کی تاریکی کی گٹھائیں اور کفر کی گٹھائیں چھا چکی تھی۔ اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لاہور آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے لنگر خانہ قائم کر دیا۔ اس پہ غور کرنی آخری بات ہے، لیکچر تو بڑا وسیع تھا، اس کے لیے تو 2-2.5 گھنٹے چاہیے حضور داتا صاحب کا ذکر کرنے کے لیے۔ آپ نے لنگر خانہ قائم کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں جتنی بھی خانقاہیں ہیں، مزارات ہیں، ان کے ساتھ لنگر خانے موجود ہیں۔ آنے والے زائرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے، سرائیں موجود ہیں، رہائشیں موجود ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ اب جب حضور داتا صاحب ہے، یہاں مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھا، سارا کفرستان تھا، کفر و شرک کی گٹائیں چھا چکی تھی، لوگ بتوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے۔ اب حضور داتا صاحب نے جب لنگر خانہ قائم کر دیا، لوگ آتے روٹی کھا جاتے، بغیر رنگ و نسل کے، بغیر کسی کا نام پوچھے، جو بھی آتا اس کو روٹی کھلا دیتے۔ اب یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کسی کو کھانا کھلائے، یار بولو وہ آپ کی بات سنے گا یا نہیں سنے گا؟ جی بولو نا،
بھوک ایسی چیز ہے جو بندوں کو کافر بنا دیتی ہے بعض مرتبہ۔ اگر کھانا نہ ملے، روٹی نہ ملے تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگ بڑے بڑے غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، مگر حضور داتا صاحب نے کتنی دور کی سوجی، ایسا سسٹم بنا دیا کہ جو بھی آتا کھانا کھاتا، یا لنگر کھائے داتا علی حجویری کا اور کافر رہ جائے۔ گل سے سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ہاں، لنگر کھائے حضرت شاہ محمد غوث کا اور بچ کے چلا جائے، لنگر کھائے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا اور کافر رہ جائے۔ جو ایک مرتبہ نوالا کھا جاتا اس کے دل کے دریچے کھلتے چلے جاتے، کفر کی پلیتی دور ہو جاتی، اور پھر وہ حضور فیض عالم کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ آپ نگاہ ڈالتے جاتے اور ان کی کایا پلٹتے چلے جاتے۔ یعنی یوں سمجھو کہ حضور داتا صاحب نے اپنا چہرہ دکھا کے، اپنی صورت تکا کے، اپنی زیارت کروا کے کروڑوں جہنمیوں کو جنتی بنا دیا۔ ان کے تو چہرے اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں۔ علامہ فرماتے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ارے نوالا تو وہ ہے جو داتا علی حجویری اپنے ہاتھوں سے کھلا لے اور وہ لقمہ اندر جائے اور تیری پرواز مدینہ شریف تک جائے۔ ہاں جی، اب جناب والا لنگر خانہ بھی بن گیا، اب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اسلام کی شمع فروزاں ہو گئی، مسجد کی بنیاد رکھ دی، مسجد بنا دی، اب نمازی آنے لگے، رشد و ہدایت کا پیغام جاری و ساری ہو گیا۔ جب مسجد گئی نہ بند، نمازی آ گئے، ایک بابا جی آئے، آ کر کہنے لگے حضور داتا صاحب سے کہ قبلہ، اس کا قبلہ درست نہیں ہے، مسجد کا قبلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی ایسے کرو نا، محراب میں جا کر دیکھ کے بتا دو، جتنا ٹیڑھا ہے ہم سیدھا کروا دیتے۔ ہم کیا کروا دیتے؟ سیدھا کروا دیتے۔ اب وہ بابا جی محراب میں گئے، دیکھا، کافی دیر تک دیکھتے رہے، فرمایا بابا جی بتاتے کیوں نہیں، واپس آؤ نا، بتاؤ کتنا ٹیڑھا ہے۔ عرض کی حضور میں ہی ٹیڑھا ہوں، قبلہ تو سیدھا ہے۔ قبلہ تو جب محراب میں گئے تو نگاہوں کے سامنے بیت اللہ شریف تھا، کعبۃ اللہ کی زیارت ہو گئی۔ یہ ہے مردان کلندر کہ جو نگاہ ڈال کے لوگوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ ہم تو ایمان سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کامل کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آج یہ محراب و منبر کی بہاریں، درود و سلام کی صدائیں، قرآن کی تلاوتوں کا روح پرور نورانی منظر، یہ اذانوں کا روحانی منظر جو ہمیں صبح کو نظر آتا ہے، ہمارے کانوں میں جو رس ہوتی ہوئی اذانیں اور درود و سلام کی صدائیں، اور یہ نمازیوں کی رونقیں، یہ محراب و منبر کی بہاریں، یہ سارا فیضان ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ کامل کا۔ تو آپ کے شیخ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے 1000 سال پہلے یہاں اسلام کی شمع داتا علی حجویری نے روشن کی ہے۔ ہمیں اسلام، ہمیں حق چاہیے، تو ہمیں ایمان ملا ان ولیوں کے صدقے سے، اسلام ملا ولیوں کے صدقے سے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، اخلاقیات، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ ہمیں ایمان کی دولت کے ذریعے سے ملی، یہ اسلام کے محسن ہیں، اس لیے آج ان کا ذکر ساری دنیا میں ہو رہا ہے، ان کا عرس مبارک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، آج ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اب بھی اگر تجھے شک ہے نا، اپنے کسی پردادے چڑدادے کی قبر پہ جا کے آج یہاں جمعہ پڑھ کے نا سیدھا قبرستان جانا، جن دی اجے بھی سوچ نہیں بدلی، اجے بھی سوئی اٹکی ہوئی ہے،
ابھی بھی دماغ میں گند بھرا ہوا ہے اولیاء کرام کے بارے میں. ہاں قبرستان جانا, اپنے دادے پردادے چڑدادے سے پوچھنا, اس کی قبر پہ ٹھوکر مار کے پوچھنا کہ اے پردادا جی بتاؤ تمہیں اسلام اور ایمان کی دولت کہاں سے ملی ہے. ان کی قبر سے بھی جواب آئے گا ہمیں ایمان کی دولت داتا علی حجویری کے در سے ملی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے سے ہمیں ایمان اور اسلام کی اللہ نے دولت عطا فرمائی. تو اس لیے یہاں کسی تبلیغی جماعت نے یا ایرا وغیرہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ تو اس صدی کی پیداوار ہیں. اصل تبلیغ اولیاء اللہ کی تبلیغ ہے. اس لیے کہ میرا انداز بیان اس پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا انداز بیان ظاہر کے مناظرانہ ہوتا ہے, اس میں اور رنگ بھی ہوتا ہے, مگر اللہ کا ولی جب بات کرتا ہے نا اس کی نگاہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے. اس کے قلم سے نور کے موتی نکلتے ہیں, ہیرے اور جواہرات نکلتے ہیں. اس لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو, کشف المعجوب کو اپنے مطالعے میں رکھو, کسی رہنما سے اس کی تعلیم لو, اس کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اسی طرح خواجہ غریب نواز کی کتابوں کا مطالعہ کرو, حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرو, حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف کو اپنی لائبریری میں رکھو, اپنے گھروں میں کتابوں کو رکھو. ان کو گھر میں رکھنا بھی برکت ہے, ان کو پڑھنا بھی برکت ہے. ان سے رہنمائی اور ہدایت لینا, اور یقین جانو جو اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اصل راستہ صراط مستقیم کا راستہ, ہدایت والا راستہ وہی ہے جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور فیض عالم کے فیض سے مالا مال فرمائے, آپ کی نگاہ کرم ہم سب کی طرف مبذول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی بد عقیدگی کے تھپیڑوں سے اور گندے جراثیموں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.